بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہر بھائی چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ میری زندگی کی ہر خواہش پوری ہو۔ زندگی کی انسان کی تمام خواہشات پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے لیے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیت، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیت میں اتنی طاقت ہے، جو بھی بندہ اس دو آیت کو اپنے آپ کو اس دو آیتوں کے عامل بنائے تو زندگی کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے۔ آخری دو آیت سورۃ آل عمران سے پہلے اس کے آخری دو آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت للہ ما فی السماوات۔ بہت مشہور آیات ہیں یہ دو آیات، جو بھی بندہ صبح بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے، جس خواہش کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر خواہش کو پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھو، بندہ جب مر جائے، علماء کرام اس کی، ایک عالم دین اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک عالم دین اس کے پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قبر کے ساتھ۔ جو پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتی ہے۔ اس سورۃ بقرہ کی آخری دو آیاتوں کی اتنی طاقت ہے، علماء نے لکھا ہے اگر مردے کی قبر پہ جو بھی بندہ اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ، اگر خدا نہ خواستہ یہ بندہ نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے رحم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قبر کے عذاب اس پہ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی میرے بھائیوں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی نیا مہمان آتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے اور آپ کا کوئی حاجت ہو اس بندے کے ساتھ، تو سورۃ بقرہ کی دو آیاتوں کو پہلے پڑھ لو، پھر اسی کے ساتھ ملاقات کرو، یا اپنے گھر میں مہمان بناؤ، یا آپ اس کے گھر میں جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے، جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ ادھر سورۃ بقرہ کی علماء کرام اس کی پاؤں پہ کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ اس لیے پڑھتا ہے کہ بندہ یہ حاجت لے جاتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس دو آیاتوں کی وجہ سے اس شخص کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیمار ہو، کوئی کسی کی گھر میں بیماری ہو، بیمار کے سر پہ کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں بندہ پڑھ لے، اس پہ چف کر دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اس کو شفا نہ ملے اس وقت تک اس آیت کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ شفا ملے گا۔ کیوں؟ دیکھو، ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہو، ڈاکٹر آپ کو اسپتال میں داخل کرتا ہے تو وہ پہلے دن آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ 1 2 3 4 دن، کوئی ہفتہ، کوئی 10 دن، کوئی مہینہ اس کو دوائی دیتا ہے، مسلسل اس کو ملتا ہے، اس کی بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو بھی مریض ہو، مریض کے سر پہ کھڑے ہو کر، یعنی سر کے ساتھ کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں قرآن مجید سے پڑھتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل سے پڑھتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کاغذ پہ آپ نے لکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زور سے پڑھو تاکہ مریض سن لے، اور مریض پہ چپ کیا کرو، صبح بھی چپ 1 دفعہ کیا کرو، شام کو بھی چپ 1 دفعہ کیا کرو، جیسے دوائی بھی صبح دوپہر شام کو ملتی ہے، یہ آیتیں بھی دم کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس دو آیتوں کی وجہ سے اس شخص کو شفا کاملہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی گھر میں پریشانیاں ہو، لڑائی ہو، میاں بیوی کی نفرت ہو، بچے نافرمان ہو، تو جو گھر کا مالک ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر کا بڑا ہے، گھر کے دروازے پہ، گھر کے گیٹ پہ جو سب بندے اس دروازے پہ انٹر ہوتے، داخل ہوتے ہیں، اسی دروازے میں کھڑے ہو کر ہر دن سورج طلوع ہونے سے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کو پڑھا کرے 1 1 دفعہ، اللہ تعالیٰ اس آیت کو، اس آیت کی طاقت پہ اس شخص کے گھر کی تمام لڑائیاں، اس شخص کے گھر کی تمام پریشانی اور مصیبتیں، اس شخص کے گھر کی تمام نفرتیں ختم کر دیتے ہیں۔
اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کی دشمنی ہو اور وہ بندہ حق پر ہو، دشمن اس کا ظالم ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اس دو آیاتوں کو اپنے لیے تعویذ بنائے، کسی کاغذ پہ لکھے، وضو کے ساتھ لکھ دے، اپنے گلے میں، اپنے جیب میں، یا پیسوں والی جیب میں، یا گھر میں ایسی جگہ پہ رکھے جس کی ہوا ادھر چاروں طرف جاتی ہے، تو آپ کی دشمن کو اللہ تعالیٰ آپ سے، یعنی آپ کی دشمن کی طاقت، آپ کی دشمن کی ظلم آپ کی طرف پھر متوجہ نہیں ہوگا، اس کی دل میں اللہ تعالیٰ خود بخود ڈال دے گا کہ بھئی اس شخص کے ساتھ فیصلہ کرو، اس شخص کے ساتھ صلح کرو، اس شخص کے ساتھ دشمنی ختم کر دو۔ ایک اور بھی زبردست فائدہ ہے، اگر کسی بندے کی نوکری نہیں ہے، کسی کے کاروبار نہیں ہے، کسی کی رزق کم ہے، تو وہ بندہ صبح گھر سے نکلتے وقت گیٹ سے نہیں نکلے ہو، گھر سے دروازے سے، اس دونوں آیاتوں کو ایک دفعہ پڑھا کرے، بس پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دائیں پاؤں گھر سے نکال کر کے رزق کی طلب میں نکلے، 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھول دیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ آسمان سے میرے اوپر رزق نازل ہوا یا زمین کے اندر سے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے نکال دی ہے۔ تو سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیاتوں کی بہت بے شمار فوائد ہے، احیاء العلوم میں بھی لکھا ہوا ہے، مخزن کتاب میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اوراد وظائف کتاب میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی علماء کرام کی بہت زیادہ مجربات ہے، بہت زیادہ فضائل ہے ان دونوں آیاتوں کی، یعنی اس کی بندہ عامل بن جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ بیماری ہے، تو وہ بندہ اگر اس 2 آیاتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بچائے گا، دشمن کی شر سے بھی بچائے گا، گھریلو جھگڑے بھی اس کے ختم ہوں گے، یعنی جو بھی دنیائی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اس کے پاس اس شخص کے نزدیک ہی نہیں آئے گا، اور جو بھی خواہش زندگی کی ہے اللہ تعالیٰ پورے کر دے گا۔